السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ امثال القرآن پروگرام میں سب سے پہلی مثال کا ذکر کریں گے جو منافقین کے بارے میں ہے۔ یہ مثال سورۃ البقرہ کے شروع میں آئی ہے اور یہ پہلا مقام ہے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے۔ یعنی جب آپ قرآن مجید کو سورۃ الفاتحہ سے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آنے والی مثال یعنی قرآنی مثال یہی مثال ہے جو منافقین کے بارے میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا گروہ اہل ایمان کا گروہ ہے، مومنوں کا گروہ ہے، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 آیات میں گفتگو کی ہے۔ آئیے ان کی تلاوت سنتے ہیں تاکہ یاد دہانی ہو جائے، تذکرہ ہو جائے کہ مومنین اور متقین کیسے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا۔ تو اہل ایمان ہیں یہ، وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں یعنی سیدھے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں۔ یہ ہیں کامیاب لوگوں کی صفات۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسرے گروہ کا ذکر کیا جو کفار کا گروہ ہے۔ ان کے بارے میں 2 آیات نازل ہوئیں۔ ارشاد ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان ہی نہیں لائیں گے۔ پہلا گروہ ایمان لایا، دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد تیسرے گروہ کا ذکر کیا گیا جو ایمان اور کفر کے بیچ میں ہے، جو منافقین کا گروہ ہے، جو دراصل مومن نہیں ہے، حقیقت میں وہ کافر ہی ہیں لیکن بظاہر وہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ تو انہی کی مثال آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مثال کی ڈیٹیل میں جائیں، مثال کو اچھی طرح سمجھیں، پہلے ہم
ان کے حالات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے ہی آپ کو، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے. فی قلوبہم مرض، ایک اور ان کی بات بتائے گی، ان کے دلوں کا حال، ان کے دلوں کی کیفیت کہ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا. ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور کیا کرتے ہیں وہ؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. خبردار، بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. گویا منافقین فساد کو اصلاح کہتے ہیں اور پھر فساد کرتے ہوئے ان کو احساس بھی نہیں کہ وہ کتنا غلط کر رہے ہیں، شعور سے خالی ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں. خبردار، یقیناً وہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. تو گویا ایمان لانے والے ان کی نگاہوں میں بے وقوف ہیں، یہ بھی ان کی عقل کا فساد ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کرنے والے ہیں. تو گویا یہ ہے ان کا وہ دھوکہ جو اہل ایمان کو دیتے ہیں کہ ان کے سامنے ان کے بن کے دکھاتے ہیں اور غائبانہ طور پر ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں مہلت دیے جا رہا ہے، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو نہ ہی ان کی تجارت فائدہ مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے. وما کانوا مہتدین. تو جن لوگوں کے یہ حالات ہوں، جن کے یہ ٹریٹس ہوں، جن کی یہ صفات ہوں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 مثالیں بیان کی کہ ان کا حال مزید واضح ہو جائے. تو فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه
پھر جب آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ دیکھ نہیں پاتے، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی زوردار بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہے، وہ کڑاکوں کے باعث موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی اچک لے جائے، جب بھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ مومنوں کے بارے میں 4 آیات میں بات کی گئی، کفار کے بارے میں 2 آیات میں بات کی گئی، اور منافقین کے بارے میں 13 آیات میں بات کی گئی ہے۔ یہ 13 آیات منافقین کے اوصاف اور حالات کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بارے میں طویل گفتگو اس لیے کی ہے کہ ان کی حقیقت کو کھول کے بیان کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ منافقت ایک چھپا ہوا روگ ہے۔ منافقت دل کے اندر ہوتی ہے۔ منافقت کا بعض اوقات انسان کو خود بھی نہیں پتا چلتا، اور دوسروں کو تو کچھ نشانیاں یا علامات ہی نظر آتی ہیں، لیکن اصل میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ یعنی آپ کسی انسان کو منافق کہہ نہیں سکتے کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ اندر سے کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری بات وضاحت کے ساتھ بتائی تاکہ انسان اپنا جائزہ بھی لے اور ایسے لوگوں سے محتاط بھی رہے، ان کی کمپنی سے محتاط رہے، ان کی صحبت سے محتاط رہے کہ کہیں ان کے اثرات انسان پر نہ پڑے اور انسان کے ایمان کو خطرہ لاحق نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو ان کے اوصاف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حصی اور ظاہری طور پر 2 مثالیں بیان کی ہیں اور حقیقت حال کھول دی۔ پہلی مثال آگ سے ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور دوسری مثال پانی سے متعلق ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ اسی لیے علماء ان کو ناری اور مائی مثال کہتے ہیں، ناری مثال اور مائی مثال، اردو والا مائی نہیں، عربی کا ماء سے مائی۔ آگ روشنی کا مواد ہے اور پانی زندگی کا، یعنی روشنی کی بنیاد آگ ہے اور زندگی کی بنیاد پانی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس وحی کو آسمان سے اتارا ہے وہ دلوں کی زندگی پر اور ان کو روشن کرنے پر مشتمل ہے، یعنی جو وحی آتی ہے وہ انسانوں کے دلوں کو روشن کرتی ہے، اور اسی طرح جو پانی ہے وہ زندگی کا سبب ہے، یعنی ایک چیز انسان کی عمومی زندگی کا باعث اور ایک روحانی زندگی کا باعث۔ یہ وحی جو قرآن ہے اس میں نور ہے اور اس میں دلوں کی زندگی کا سامان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کا نام روح رکھا ہے قرآن مجید میں۔ سورۃ الشورى میں آتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کا نام نور بھی رکھا ہے، یعنی یہ روح بھی ہے اور نور بھی ہے۔ تو اب ہم پہلی مثال کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلہم، یعنی صفتہم۔ ہم نے پڑھا تھا امثال کی وضاحت میں کہ امثال کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں وصف بیان کیا جاتا ہے، تو یہاں منافقین کا وصف بیان کیا جا رہا ہے۔ مثلہم، ہم سے مراد ضمیر منافقین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ان منافقین کی جن کی اوپر بہت سی علامات بیان کی گئی ہیں، ان کی مثال کمثل الذی، اس شخص کی مثال کی طرح ہے، استوقد، جس نے جلائی، نارن، آگ۔ استوقد کا عمومی معنی اوقد کیا گیا ہے، یعنی آگ جلائی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو استوقد کیوں کہا گیا جبکہ بات اوقد سے بھی پوری ہو سکتی تھی؟ تو عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کسی فعل کے اندر حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے تو معنی کے اندر تاکید پائی جاتی ہے، یعنی واقعی جلائی۔ تو اس میں سین اور تا زائد ہیں، استوقد۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجاب لہم ربہم، تو اصل میں
اجابہم ہے یعنی جواب دیا، قبول کر لی بات. اسی طرح استبان الامر، یہ بان الامر یعنی معاملہ واضح ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ باب تاکید میں سے ہے کہ اوقدہ کو استوقدہ کہا گیا ہے، یعنی اس نے خوب روشن کی، یعنی اچھی طرح روشن کر لی، پوری طرح روشن کر لی. اور اسی طرح جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ استوقدہ جو ہے یہ باب استفعال بھی ہے، جس میں طلب کا معنی ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو طلب کرنا. جیسے استغفر تو اس نے بخشش طلب کی. تو استوقد نارن کا مطلب ہے کسی اور سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کے لیے آگ جلا دے، اندھیرا ہے وہ اس کے لیے آگ جلا دے. یا کسی دوسرے سے ایسی چیز مانگی کہ جس کے ساتھ وہ خود آگ جلا لے. ٹھیک ہے، یعنی جلائی اس نے خود لیکن ایندھن کسی سے لیا تو استوقدہ ہو گیا، یعنی کسی سے لے کے آگ جلائی. مراد یہ کہ یہ شخص اندھیرے میں تھا، اسے آگ کی سخت ضرورت تھی، تو اس نے کسی کی مدد سے آگ روشن کر لی، یعنی یہ آگ اس کے پاس تیار نہیں تھی، موجود نہیں تھی. الذی استوقد نارا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثلہم کی بات ہوئی تھی، اگر ہم دیکھیں شروع میں اور آگے جا کر دونوں جگہ ایک جماعت اور ایک گروہ کی بات ہو رہی ہے، مثلہم کی بات ہو رہی ہے، اور پھر مثال ایک شخص سے دی جا رہی ہے کہ اس نے آگ جلائی. تو بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں جب رات کے وقت صحرا میں قافلے چلتے تھے اور کسی جگہ پر قیام کرتے تھے تو وہاں بہت اندھیرا ہوتا تھا، تو اس میں ایک شخص مقرر ہوتا تھا جس کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ آگ جلانے کا کام کرے گا. اس شخص سے مثال دی گئی، حالانکہ وہ ساری قوم کے لیے یا جتنے لوگ اس کے قافلے کے اندر ہوتے تھے ان سب کے لیے وہ آگ جلانے یا روشنی کرنے کا بندوبست کرتا تھا. اور یہ ایک انتظامی ذمہ داری بھی تھی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ لائٹ بیئرر ہوتے ہیں، وہ آگے لائٹ لے کے چلتے ہیں، اور بہت سے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، یعنی وہ کینڈل جلا کے آگے آگے جا رہے ہیں. اگر آپ نے کبھی اندھیری رات میں سفر کیا ہو، کبھی کسی گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا، منظر مجھے یاد آ گیا، ایک دفعہ ہم گئے تھے تو وہ اگلا شخص جو تھا لالٹین جو ہے وہ لے کے چلتا ہے اور پیچھے سارے اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے الذی. دوسرا یہ بھی کہا گیا ہے کہ عربی زبان میں بعض اوقات الذی کا لفظ جو ہے الذین کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. بہرحال یہاں مراد یہ ہے کہ ان منافقین کا ایک سردار بھی تھا مدینہ میں جس کے نام سے سب واقف ہیں، اور وہی ان کو گائیڈ کر رہا تھا، وہی ان کو لیڈ کر رہا تھا، اور وہ عبداللہ بن ابی ابن ابی سلول تھا. اور جو وہ کہتا تھا باقی سب لوگ اسی کی مانتے تھے، جس کی مثال آپ جنگ احد میں دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی نے ناراض ہو کر کہ ہماری بات نہیں سنی گئی، اپنے ساتھیوں کو جو 300 کے قریب تھے جنگ میں ساتھ جانے سے روک دیا، اور وہ سارے اس کی بات مان کے پیچھے رہ گئے. تو استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ. پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا، یعنی جس نے آگ جلائی اس کے ماحول کو اور اس کے ذمے جو کام تھا وہ پورا ہو گیا، ہر طرف روشنی ہو گئی. عبداللہ بن ابی نے اسلام قبول کیا تو اس کے پیچھے باقی لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، ماحول روشن ہو گیا. لیکن کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم. اللہ ان سب کا نور لے گیا. نور سے مراد روشنی ہے جو کہ کسی روشن چیز کے لیے ہوتی ہے، اور یہ نار سے ماخوذ ہے. آگ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک احراق اور ایک اشراق. احراق ہوتا ہے جلانا، اشراق ہوتا ہے روشن کرنا. یعنی آگ دو کام کرتی ہے، جلاتی بھی اور روشنی بھی دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ جب آگ جل رہی تھی، آگ اس نے جلائی، آگ جل پڑی، ہر طرف روشنی ہو گئی، تپش بھی تھی اور روشنی بھی تھی، دونوں چیزیں تھی. اور صحرا میں سردیوں کی رات میں اور عام طور پہ گرمیوں میں آپ دیکھیں کہ راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، تو انہیں تپش بھی ملی اور روشنی بھی ملی. پھر کیا ہوا کہ یکا یک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آگ کی روشنی لے لی، روشنی چلی گئی، اب باقی کیا رہ گیا؟ تپش، اس کی حرارت ہی رہ گئی، تکلیف دہ چیز ہی رہ گئی.
اور جب ایسے اندھیرے میں تپش والی چیز ہو، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو اس نے اندھیروں میں چھوڑ دیا، اب ان کے پاس آگ جلانے کا، روشنی لینے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا. اور ظلمات کا لفظ جو ہے ظلمت کی جمع ہے، کئی اندھیرے ہیں. رات کا اندھیرا بھی تھا کیونکہ روشنی کے لیے تو آگ رات کو ہی جلائی جاتی ہے. دن میں روشنی کے لیے آگ نہیں جلائی جاتی. کس کے لیے جلائی جاتی؟ تپش حاصل کرنے کے لیے، کچھ پکانے کے لیے. تو رات کا اندھیرا بھی تھا، پھر اس ماحول کا اندھیرا تھا، خاص طور پر جب فضا میں بادل ہوں تو اور بھی اندھیرا ہوتا ہے، ورنہ تو ستاروں کی کچھ نہ کچھ روشنی ہوتی ہے. تو اندھیروں پر اندھیرا تھا. اور تیسرا وہ سخت اندھیرا جو لائٹ کے اچانک چلے جانے سے ہو جاتا ہے، یعنی وہ شدید اندھیرا ہوتا ہے. ایک اندھیرا ہوتا ہے نا جس سے آپ مانوس ہو چکے ہوتے ہیں، اس میں آپ کی آنکھیں اور کھل جاتی ہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ نظر آنے لگتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی سینس کر لیتے ہیں آپ. لیکن رات بھی اندھیری، بادل بھی، اوپر سے جو لائٹ تھی وہ بھی چلی گئی. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اندھیرے کا عالم کیا ہے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اب وہ دیکھ ہی نہیں پا رہے، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. انتہائی اندھیرے میں ہے، انتہائی غفلت میں ہے، انتہائی مصیبت میں ہے، انتہائی مشکل میں ہے. اور اوپر سے سمن، بہرے ہیں، سن نہیں سکتے. سم جو ہے اسم کی جمع ہے. یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کی سماعت کھو گئی ہو، یعنی بہرا ہو گیا ہو. بکمن، بول نہیں سکتے. اب کم کی جمع ہے. یہ وہ شخص ہوتا ہے جو کلام کرنے سے عاجز ہو، بات نہیں کر سکتا، کہ وہ حق کے ساتھ بول نہیں سکتا. امیون، آما کی جمع ہے. یہ ظاہری آنکھوں کے نابینا ہونے کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور دل کی بصیرت سے نابینا ہونے کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تو اب کیا ہے، ایک تو ویسے اندھیرا ہے، اوپر سے ان کی سماعت بھی نہیں ہے، بصارت بھی نہیں ہے، اور بول بھی نہیں پا رہے. اب آپ سوچئے ان کا حال کیا ہوگا. اگر وہ ایک قدم بھی بڑھائیں گے تو جلتی آگ پہ، جلتے انگاروں پہ، وہ انگارے جن کی روشنی چلی جاتی ہے اور وہ راکھ کے اندر ہوتے ہیں، وہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں. وہ نظر نہیں آتے، لیکن اگر اس پہ پاؤں پڑ جائے آپ کا تو اللہ اکبر. اب ان کا حال یہ ہے کہ بالکل اندھیروں میں ہے، اندر بھی اندھیرے ہیں، باہر بھی اندھیرے ہیں. فہم لا یرجعون، اب یہ کبھی بھی اسلام کی طرف نہیں لوٹیں گے، نہ یہ توبہ کریں گے، نہ وہ نصیحت حاصل کریں گے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ منافقت کتنی شدید چیز ہے، کیونکہ دیکھنے کے لیے انسان کو باہر کی روشنی بھی چاہیے ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی بھی چاہیے ہوتی ہے. اگر ان دو روشنیوں میں سے ایک چلی جائے تو کیا ہوتا ہے، انسان نہیں دیکھ سکتا. یعنی اگر ماحول میں اندھیرا ہو تو چاہے آپ کی آنکھیں پرفیکٹ ہوں، آپ نہیں دیکھ سکتے، اور اگر آپ کی آنکھیں نابینا اور باہر چاہے سورج نکلا ہو تو آپ نہیں دیکھ سکتے. یہاں مصیبت کیا آئی کہ دونوں ہی نہیں ہے، نہ باہر کی نہ اندر کی، کچھ بھی نہیں ہے. ٹوٹلی لاسٹ، ٹوٹلی خسارے میں، کہ جدھر بھی جائیں گے نقصان ہی اٹھائیں گے. کوئی عمل قبول نہیں، کسی قسم کی کوئی خیر نہیں. اور وہ اپنے آپ کو بڑے اسمارٹ سمجھتے ہیں، جیسے کہ پچھلی آیات میں وہ منافقوں کے سرداروں سے جا کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہود کے سرداروں سے، بیسیکلی طاغوتوں سے جا کے کہتے تھے کہ ہم تو ایسے ہی مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو بہرحال ان منافقین کی حالت کو ایسے گروہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو اندھیری رات میں کسی جنگل وغیرہ میں ہو، اور اس میں سے ایک شخص نے حرارت اور روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلائی، پھر آگ خوب روشن ہو جانے کے بعد بجھ گئی، اور اب وہ اندھیروں میں بیٹھے ہیں اور کئی اندھیرے جمع ہو گئے ہیں اور آگ کی صرف حرارت باقی ہے اور کچھ بھی نہیں. تو یہی منافق کا حال ہے. یہ دنیا میں کفر، شرک اور نفاق کے اندھیروں میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، اور آخرت میں قبر کے اندھیرے اور حشر کے اندھیرے اور جہنم کے اندھیرے، ان سب میں گھرے ہوئے ہوں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اور احساس بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے کہ وہ کس طرف بھاگے جا رہے ہیں. ان سارے اندھیروں کو جمع کریں آپ، کفر، شرک، نفاق، غفلت، جہالت اور پھر
موت کے بعد بھی اندھیروں کا جو سلسلہ شروع ہوا، قبر میں اندھیرا، حشر میں اٹھے تو حشر میں بھی اندھیرا، اور پھر آگے جہنم آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دہکائی ہے وہ اندھیری ہے، اس میں حرارت ہے لیکن روشنی نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر مکمل اندھیرا ہو نا تو انسان کا دل گھبرانے لگتا ہے، اس سے کوئی کام نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ان کے دلوں کا حال بھی پھر ایسا ہی ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی خوشی نہیں، کوئی چین نہیں، کوئی امن نہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ ابتداء میں مسلمان ہو گئے لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا تو اس نے روشنی جلائی، یعنی کفر کے اندھیرے میں تھا، اسلام کی روشنی آئی، اس کا ماحول روشن ہو گیا، مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پہ واضح ہو گئیں کہ کس چیز میں خیر ہے کس میں شر ہے، کہ اچانک وہ روشنی بجھ گئی اور وہ واپس اندھیروں میں لوٹ گئے. یہی حال منافقین کا تھا. پہلے وہ شرک کی تاریکی کے اندھیروں میں تھے، مسلمان ہوئے تو اسلام کی روشنی میں آئے، حلال و حرام کو پہچان گئے، دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی. تو اس مثال میں نور جو ہے یہ دراصل پہلی بار ایمان لانے کا نور ہے، یعنی وہ نور جو انسان دل سے جب اسلام قبول کرتا ہے تو انسان کو نصیب ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلے اسلام میں داخل ہوا تھا، دل سے ایمان لایا تھا، تو یہ ایک وقتی ایمان تھا اور بہت جلد یہ الٹ گیا، تو اس نے دل میں کفر اختیار کر لیا اور ظاہری طور پر اسلام پہ باقی رہا، کیونکہ منافق وہی ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر اسلام پہ باقی رہتے ہیں. اس کی دلیل وہ آیت ہے جو سورۃ المنافقون میں ہے، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی سو وہ نہیں سمجھتے. اور یہ جو ماحول روشن ہوا تھا ان کا اسلام لانے کی وجہ سے، تو وہ اسلام سے ملنے والے فوائد تھے، یعنی اسلام لانے کے بعد وہ مسلمان ہونے کے جو دنیاوی فائدے تھے وہ اس وقت حاصل کر رہے تھے. جب اندر کفر چلا گیا تو باہر جو اسلام لانے کے فائدے تھے وہ انہیں کچھ نہ کچھ حاصل بعد میں بھی رہے، کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا، ان کا مال محفوظ رہا، ان کی عزت و آبرو محفوظ رہی، ان کو مسلمانوں سے امن رہا، مسلمانوں کے گھروں میں شادیاں بھی کی انہوں نے، اور مسلمانوں کو جو وار بوٹی وغیرہ ملتی تھی اس میں سے بھی کچھ حاصل کر لیا. لیکن یہ وقتی فائدے تھے، مرنے کے بعد کسی قسم کا کوئی فائدہ انہیں نہ ہوگا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا نور ان سے بجھ گیا، چلا گیا. قتادہ کہتے ہیں منافق جب زبان سے لا الہ الا اللہ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا روشن ہو جاتی ہے، بس اسی روشنی کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے باہمی نکاح کرتا ہے، ان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتا ہے، ان کا وارث بھی بنتا ہے، اور اس روشنی اور ایمان کی وجہ سے وہ اپنے خون اور مال کو محفوظ کر لیتا ہے. لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو یہ روشنی اور نور منافق سے چھین لیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے عمل میں اس ایمان کی کوئی حقیقت ہوتی ہے. تو نور ایمان ہے اور ظلمت نفاق ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نور سے مراد ان کا ایمان ہے جس کے بارے میں وہ باتیں کرتے تھے، اور ظلمت سے مراد ان کی گمراہی اور کفر ہے جس کے ساتھ وہ کلام کرتے تھے، یعنی کبھی ایمان کی باتیں کرتے تھے اور کبھی کفر کی باتیں کرتے تھے، لیکن لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. تو ان سے بنیادی طور پر ہدایت عملی جو تھی اس کی توفیق چھین لی گئی تھی، یعنی ویسے بھی ہدایت چھین لی گئی تھی اور عمل کی توفیق بھی چھین لی گئی تھی. اسی لیے جب نماز کی طرف آتے تھے تو انتہائی سستی کے ساتھ، اللہ کے راستے میں دینا پڑتا تھا تو بہت بددلی کے ساتھ دیتے تھے. تو بہرحال جو فائدے کی چیز تھی اصل میں، کیونکہ سب سے زیادہ قیمتی اور فائدے کی چیز انسان کا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اور جب انسان کا اس سے اعتقاد اٹھ جاتا ہے یا اس کے بارے میں انسان شک کرنے لگتا ہے تو پھر انسان اسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے جس میں وہ لا الہ الا اللہ سے پہلے گرفتار تھا. اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ قول یہود کے بارے میں بھی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے تو ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ آپ ہی سچے نبی ہیں، اور ان کے دلوں نے کچھ یقین بھی کر لیا. یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ یہود کا اصل وطن فلسطین تھا، لیکن وہاں سے وہ مدینہ کی طرف کیوں آ گئے تھے؟
کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ نشانیاں ملتی تھی کہ آخری نبی اس طرف آئے گا، تو وہ اس کے انتظار میں یہاں تھے، اور جب آپ تشریف لائے تو ان کو یقین بھی آ گیا، لیکن پھر انہوں نے حسد کیا اور اپنی سرداری کے چھن جانے کا خوف ہوا، لہٰذا انہوں نے انکار کر دیا، اور اب وہ مکمل اندھیرے میں ہیں۔ استاذہ ابھی جو آپ نے سمجھایا ہے مجھے بہت اچھی طرح سمجھ آئی، لیکن ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے جب آگ جلائی تو اللہ تعالیٰ نے کیوں پھر اس کو بچا دیا؟ کیوں کیونکہ دل میں انہوں نے انکار کر دیا، پھر دل سے نہیں مانا تھا؟ پہلے مانا پھر نہیں مانا۔ یہ اس کی وضاحت سورۃ المنافقون میں ہوتی، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، پہلے ایمان لائے تھے لیکن جب کفر کیا اور پھر دل کے اندر کفر تھا، اوپر سے اسلام کا اظہار کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا، ان سے ہدایت کی توفیق چھین لی، پکا بس پھر یعنی کہ ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیا، سخت ترین اندھیرے میں ہمیشہ کے لیے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور وہ بلا وجہ کسی کا نور نہیں لیتا، بلا وجہ کسی کا نور نہیں لیتا، بلا وجہ کسی سے نیکی کا موقع نہیں چھینتا۔ اس میں انسان کا اپنا گناہ یا اپنا کوئی قصور ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس سے توفیق چلی جاتی ہے، ہدایت چلی جاتی ہے۔ نفاق ہے کیا اصل میں؟ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے، نفاق کا لفظ جو ہے یہ نون فا قاف سے ہے، نفقہ، نفق زمین میں موجود سرنگ کو کہتے ہیں جو کہ کسی دوسری جگہ پہ جا کے نکلتے۔ سرنگ کا ایک حصہ آپ کے قریب ہوتا ہے اور دوسرا کہیں دور پار ہوتا ہے، اور وہ راستہ زمین کے اندر سے جاتا ہے، یعنی ٹنل جس کو کہتے ہیں، یعنی ایسا راستہ جس سے باہر نکلنا ممکن ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کو منافق کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ جنگلی چوہے کی طرح ایک خفیہ راستہ بناتا ہے جو لوگوں سے مخفی ہوتا ہے۔ جنگلی چوہا اپنے خفیہ راستے میں، جسے النافقہ کہتے ہیں، داخل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور راستہ بھی ہوتا ہے جسے القاصعہ کہتے ہیں، جسے وہ دوسروں کے لیے ظاہر کرتے، یعنی ایک اس کا اپنا خاص راستہ ہوتا ہے اور ایک وہ جو دوسروں کو دکھانے کا ہوتا ہے۔ جب اسے پوشیدہ سوراخ سے ڈھونڈا جائے تو وہ ظاہری سوراخ سے باہر نکل جاتا ہے، پھر وہ خفیہ سوراخ میں داخل ہوتا ہے اور ظاہری سوراخ سے نکل جاتا ہے، یا ظاہری سوراخ سے داخل ہوتا ہے اور چھپے ہوئے سوراخ سے باہر نکل جاتا ہے۔ آپ کو کبھی ہیمسٹر رکھنے کا یا دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو کہ کس طرح وہ اندر راستے بنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کا جو رہنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بھی اوپر آپ کو کم ہی نظر آئیں گے، وہ اندر ہی کچھ کاروائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح منافق بھی جو ہے وہ اندر سازشوں کے جال پھیلاتے رہتے ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اور دین کے خلاف کوئی نہ کوئی چالیں چلتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک راستے سے اسلام میں داخل ہوئے اور دوسرے راستے سے باہر نکل گئے، زبان کے ساتھ ایمان کا اظہار کیا اور دل میں کفر کو چھپا کے رکھا۔ تو ان کی اندر اور باہر کی، ظاہر اور باطن کی جو کیفیت ہے اس میں فرق ہوتا ہے، یعنی ظاہر میں کچھ ہوتے ہیں، باطن میں کچھ ہوتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان سے منافق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، منافق ایسا شخص ہے جو اسلام کا اظہار تو کرتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا، یعنی اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق نہیں لاتا، اور اس کو علماء نے عملی نفاق بھی کہا ہے، یعنی دل میں اس کے شک ہوتا ہے، دل میں اس کے پورا یقین نہیں ہوتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں یا حساب کتاب کے بارے میں، یا ایسا ناقص ایمان ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے عمل میں کمی ہوتی ہے۔ تو اس مثال سے کئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو وہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہری اور حسی چیزوں کی مثالیں عقلی اور معنوی چیزوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ انسان اچھی طرح ان کو سمجھ لے، یا جو چیزیں انسان کو ظاہر نہیں ہوتی، اس کے صرف سوچ میں ہوتی ہیں یا اس کے دل میں ہوتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کسی ایسی حسی چیز کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جس سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ جہاں تک نور کا تعلق ہے تو نور کے بارے میں ہمیں قرآن مجید میں کئی آیات سے رہنمائی ملتی ہے کہ نور ہے کیا، کیونکہ ذہب اللہ بنورہم ہے نا، اللہ ان کا نور لے گیا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ نور کا جو منبع اور سورس ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نور السماوات والارض،
اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، اے اللہ تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، تو آسمانوں اور زمین اور ان میں موجود تمام مخلوق کا نور ہے۔ یعنی ہر ایک کو جو رہنمائی ملی ہے وہ تیرے سے ہی ملی ہے۔ مثلاً ایک چیونٹی کو دنیا میں کیا کرنا ہے، کیا میں نے اور آپ نے سکھایا اس کو، یا وہ خود سے خود سیکھیے؟ تو اس کی بھی ایک ہدایت ہے، الذی خلق کل شیء ثم ہدی، تو یہ ہدایت کا نور جو ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام یعنی قرآن مجید بھی نور ہے۔ سورۃ المائدہ میں آتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور واضح کتاب آئی ہے، جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلے سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور انہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ کعب بیان کرتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو، کیونکہ قرآن عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، یعنی اس سے بھی نور ہدایت ہمیں ملتا ہے۔ اللہ کا دین بھی نور ہے، تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان سے نور لے گیا، یعنی ان کا دین اسلام وہ لے گیا ان سے، تو وہ مسلمان نہیں رہے اب منافق۔ قرآن مجید میں اللہ کے اس نور یعنی دین کے لیے لفظ جو استعمال ہوتے ہیں سورۃ الصف میں آتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہنے والا ہے اگرچہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کا دین بھی نور ہے، اللہ کی شریعت نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں روشن شریعت پر چھوڑ رہا ہوں، جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے، جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے، یعنی بالکل واضح ہدایات ہیں ہمارے دین میں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں، طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر ایک لیڈر غلط رستہ اختیار کر لیتا ہے تو فالوور بھی اس کے پیچھے بھٹک جاتے ہیں۔ اسی لیے طاغوت کا لفظ سرکش لیڈرز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جو کثیر تعداد کو اپنے پیچھے گمراہ کر لیتے ہیں۔ انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ اندھیروں سے روشنی کی طرف لوگوں کو لاتے ہیں۔ سورۃ ابراہیم میں آتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ اسی طرح ایمان بھی نور ہے، ایمان بھی نور ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں زنا کرتے ہوئے اس زانی سے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح جسے ہدایت مل جائے وہ نور پر ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے۔ تو منافقین کا حال ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا، لہذا ان کا نور چھن گیا۔ تو کفر، انکار اللہ کا، اس کے رسولوں کا، اس کی کتابوں کا، آخرت کا، یہ ایسی چیز ہے جس کے بعد انسان کے اوپر ہدایت کی راہ گم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب اس کا ٹرسٹ ہی نہیں رہا نہ اللہ پر، نہ اس کے رسول پر، نہ اس کی کتاب پر، پھر وہ ہدایت کہاں سے حاصل کرے گا؟ پھر اس کو رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ اور پھر اس کو عمل کی قوت کہاں سے ملے گی؟
جتنا جتنا یقین پختہ ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا انسان کا عمل بہتر ہوتا جاتا ہے. اور جہاں تک اندھیروں کا تعلق ہے تو 3 بڑے اندھیرے ہیں. ایک جہالت کا اندھیرا، ایک کفر کا اندھیرا اور ایک نافرمانی کا اندھیرا. جہالت کا اندھیرا دور ہوتا ہے علم سے. جاہل انسان بالکل نابینا انسان کی طرح ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کدھر جانا ہے، کوئی اور اس کو لیڈ کرتا ہے، لے کے جاتا ہے. اسی طرح کفر کی تاریکی ایمان کی روشنی سے ہی دور ہوتی ہے. اور جہاں تک فسق یا نافرمانی کی تاریکی ہے تو یہ اطاعت سے دور ہوتی ہے. یعنی جہالت کے مقابلے میں علم، کفر کے مقابلے میں ایمان اور نافرمانی کے مقابلے میں اطاعت اور استقامت. ایمان روشنی ہے اور منافق کے پاس یہ روشنی نہیں ہوتی. اور اس روشنی کے مختلف درجات بھی ہیں، جیسے مومنوں کے درجات ہوتے ہیں اور اندھیروں کے بھی درجات ہیں. اس مثال کے اندر آپ نے دیکھا کہ نور مفرد استعمال ہوا اور ظلمات جمع استعمال ہوا ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ حق کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے، سیدھا راستہ ایک ہی، سچائی ایک ہی ہے، صراط مستقیم ایک ہی ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہی ہے. اور اس کے بغیر جب تک اس راستے پہ آپ نہ چلو آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، جبکہ باطل کے راستے بہت سارے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ کہ بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلو اور دوسرے راستوں پہ نہ چلو، یعنی سیدھا راستہ نہ چھوڑو. تو جب انسان کی زندگی میں ایمان آتا ہے، نور قرآن آتا ہے، اطاعت کا نور آتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ انسان کا باطن روشن ہو جاتا ہے، انسان کا ظاہر بھی روشن ہو جاتا ہے. وہ نور اس کے چہرے پر بھی آتا ہے، وہ نور اس کو ہر مشکل میں امید دلاتا ہے. ایسا انسان مایوسی کی زندگی نہیں بسر کرتا، وہ اللہ پہ توکل رکھتا ہے، اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے. مومن کے ہر حال میں خیر ہوتی ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے. وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، صبر بھی روشنی ہے. اور اگر اس کو اچھی کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور شکر سے جو اس کو خوشی ملتی ہے تو یہ بھی ایک روشنی ہے. تو نور کے ملنے سے انسان کی بے چینی اور بے قراری ختم ہو جاتی ہے، انسان تحفظ محسوس کرتا ہے، امن محسوس کرتا ہے. نور کی وجہ سے مومن کا کردار اور سیرت بھی روشن ہوتی ہے. وہ نہ صرف یہ کہ خود رہنمائی حاصل کرتا ہے، وہ دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جاتا ہے. مومن نہ صرف یہ کہ خود خیر سمیٹتا ہے، وہ دوسروں کے لیے خیر عام کرتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کے سامنے بھی ان کا خیر خواہ ہے اور ان کی بیک پر بھی ان کا خیر خواہ ہوتا ہے، کیونکہ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ. اس کے برعکس اندھیرے کے نقصان کیا ہوتے ہیں کہ انسان کو پریشانی اور خوف ملتا ہے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا. کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. تو مومن نور ایمان کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے، اس کو ہوپ ہوتی ہے، امید ہوتی ہے، اور اس کی زندگی چاہے مشکلات میں گری بھی ہو پھر بھی پرسکون ہوتی ہے. لیکن منافق کو روشنی کا فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ فلما اضاءت ما حولہ، جب اس نے اپنا ماحول روشن کر دیا، زندگی حرکت میں آئی، تو ان کا ایمان چلا گیا. ذہب اللہ بنورہم، ان کی روشنی چلی گئی اور حرارت رہ گئی اور تپش رہ گئی. یہاں ایک اور چیز بھی یاد رکھیے کہ نور اور ضیاء دونوں لفظ اس آیت میں استعمال ہوئے ہیں. فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، اس نے ماحول کو روشن کیا اور اللہ ان کا نور لے گیا. یہ نہیں کہا اللہ ان کا ضوء لے گیا بلکہ نور لے گیا. مطلب یہ ہے کہ جو ضیاء ہوتا ہے نا وہ نور سے روشنی حاصل کرتا ہے. جیسے چاند جو ہے والقمر ضیاء قرآن میں آتا ہے نا کہ چاند کو روشن بنایا، تو چاند جو ہے اس کی اپنی روشنی نہیں، وہ روشنی لیتا ہے. تو اس ماحول میں روشنی نہیں تھی، آگ جلانے سے روشنی ہوئی، لیکن اللہ نور لے گیا. یہ کیسے ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے توفیق بھی لے لی، ہدایت بھی لے لی، ایمان لے لیا اور ان کا ساتھ چھوڑ دیا. اللہ کی معیت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے،
یعنی اصل جو سورس تھا ضیاء کا بھی وہی چلا گیا، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ مع المتقین واللہ مع الصابرین. تو جو منافق ہوتا ہے نا، اس کو یہ معیت حاصل نہیں ہوتی، اللہ کا ساتھ نصیب نہیں ہوتا، انسیکیور ہوتا ہے، اللہ کی تائید نہیں ہوتی اس کے ساتھ، اس کو صبر کی توفیق نہیں ہوتی، اس کو شکر کی توفیق نہیں ہوتی، وہ محسن نہیں ہوتا، احسان کی توفیق نہیں ہوتی. اچھا اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس نے تو نار جلائی تھی، اللہ نور لے گیا، نار نہیں لے گیا، نور لے گیا. یعنی آگ کے جیسے پہلے میں نے بتایا کہ دو فائدے ہوتے ہیں نا، ایک اس کی روشنی ہوتی ہے اور ایک اس کا جلانا ہوتا ہے، تو وہ اس کی روشنی لے گیا، یعنی نور لے گیا، اس کا جلانے کا ایلیمنٹ وہیں رہا، اور وہ کفر میں، شک میں، بے چینی میں، قلق میں، اضطراب میں بھٹکتے پھرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی کھول کے یہ مثال اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں سمجھائی ہے؟ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب ہمیں قرآن سے ہدایت ملے، ہمیں اللہ نے بچپن سے اسلام اور ایمان کی توفیق دی، تو ہمیں اس پر استقامت اختیار کرنی چاہیے، اس سے منحرف نہیں ہونا چاہیے. یہاں یہ مثال اس شخص کی ہے جو اسلام سے کفر کی طرف جاتا ہے یا دین سے انحراف اختیار کرتا ہے، ہدایت کے بعد گمراہ ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں، ان کی زندگیوں میں ایک تبدیلی آتی ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ واپس اسی جاہلیت میں لوٹ جاتے ہیں جس میں وہ قرآن پڑھنے سے پہلے تھے. ان کی زندگیاں بالکل ویسی ہی ہو جاتی ہیں جیسے پہلے تھی، گویا ان کی زندگی میں کبھی قرآن آیا ہی نہیں تھا، ہدایت آئی ہی نہیں تھی، انہوں نے کبھی دین سیکھا ہی نہیں تھا. تو اس میں بہت ڈرنے کی بات ہے کہ انسان ایسا کوئی کام نہ کرے یا ایسی کمپنی اختیار نہ کرے یا کسی ایسے شخص کو فالو نہ کرے کہ جو اس کو بھٹکا دے. توحید کی خالص دعوت قرآن کے اندر موجود ہے، اور بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر بھی شرک کے کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کہیں اور سے بھٹک گئے، کسی اور نے بہکا دیا، تو اللہ نے ان کی روشنی لے لی. اور پھر اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ یہ اندھیرا جو دنیا میں دلوں پہ چھایا، یہ کوئی معمولی نہیں ہے. یہ اندھیرا جس نے صراط مستقیم گم کر دیا، یہ کوئی معمولی اندھیرا نہیں ہے، اس کا انجام بڑا بھیانک ہے. اس شک اور نفاق کا انجام بڑا بھیانک ہے، کیونکہ قبر اور حشر میں بھی اندھیرا ہوگا. قیامت کے دن کا اندھیرا، وہاں مومنوں کو جو نور ملے گا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن آپ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو دیکھیں گے، ان کی روشنی ان کے آگے، ان کے دائیں طرف دوڑ رہی ہوگی. آج تمہیں ایسے باغوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہو، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ اس دن مومنوں کا حال ہوگا. منافقوں کا کیا حال بتایا گیا؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے جو ایمان لائے، ہمارا انتظار کرو کہ ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی دیں. یعنی دنیا میں جیسے ہم تمہارے ساتھ رہتے تھے، الم نکم معکم، تمہارے ساتھ ہی رہتے تھے نا، تو وہ مسلمانوں کی مدد کے ساتھ سروائیو کر رہے تھے، ان کی پروٹیکشن میں جی رہے تھے. خصوصاً مدینہ کے حالات کو آپ دیکھیں. تو اب کیا ہوا؟ قیامت کے دن بھی وہ کہیں گے کہ تم کدھر جا رہے ہو، ہمیں بھی روشنی دو. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13 ہے، ہمارا انتظار کرو کہ ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، بس کچھ روشنی تلاش کرو، واپس جاؤ جہاں نور کا منبع ہے، وہاں سے روشنی لے کے آؤ، یہاں ہم نہیں دے سکتے. اور جب وہ لینے کے لیے جائیں گے تو وہاں تو کوئی روشنی نہیں مل رہی ہوگی. واپس ایمان والوں کی طرف پلٹیں گے تو ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. پہلے وہ ایمان والوں کے ساتھ تھے، اب کیا ہوا؟ بیچ میں دیوار آ گئی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کی اندرونی جانب اس میں رحمت ہوگی جس طرف مومن ہوں گے، اور بیرونی جانب عذاب ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر ایک آدمی کو، خواہ وہ منافق ہو یا مومن، نور ملے گا. لوگ اس نور کے ساتھ چلیں گے، جبکہ جہنم کے پل پر آنکڑے اور کانٹے ہوں گے. جن کے لیے اللہ چاہے گا وہ ان کو پکڑ لیں گے،
پھر منافقوں کا نور بجھ جائے گا اور مومن نجات پا جائیں گے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، تو اب یہ واپس نہیں پلٹیں گے. ہدایت کے 3 دروازے ہیں یہ. ابن قیم کہتے ہیں جب آگ نے ان کے لیے روشنی کر دی تو انہوں نے دیکھ لیا اور پہچان گئے کہ یہ آگ بجھ گئی اور وہ اندھیروں میں رہ گئے، تو اب وہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ حق بات بولتے ہیں. یعنی نہ حق بات سننے کی توفیق ہے انہیں، مجلسوں میں حاضر بھی ہوتے ہیں، کچھ سمجھتے نہیں، باہر نکل کے پوچھتے ہیں یہ آج کیا نازل ہوا تھا، یہ کیا کہا تھا انہوں نے. ان کا دل ہی نہیں ہوتا، اس میں دلچسپی نہیں ہوتی، بات اندر ہی نہیں اترتی، کچھ ساتھ لے کے ہی نہیں جاتے، کچھ یاد ہی نہیں رکھتے. کائنات کی نشانیوں سے بھی انہیں کوئی عبرت حاصل نہیں ہوتی، دل بھی ان کے اندھیرے میں ہے، زبان سے بھی کبھی انہوں نے کوئی خیر کی بات نہیں نکالی. یعنی آنکھ اور کان کے ہوتے ہوئے ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنمی کے لیے پیدا کیے. ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں. یہ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے جو بالکل بے خبر ہیں. تو جو لوگ حق بات سن کر نہ سنیں، سنی انسنی کر دیں، ان کی پیروی سے بھی منع کیا گیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. حق کی طرف دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اگر تم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو سنیں گے ہی نہیں. آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے. تو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ قرآن کی روشنی، ایمان کی روشنی، اس سے ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمارا عمل کتنا بدلا، قرآن پڑھ کر ہمارے عمل میں کیا تبدیلی آئی، اور ہم نے اس پر استقامت کتنی اختیار کی. تو اس نور کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے، نفاق سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر وہ طریقہ اختیار کریں کہ جس سے ایمان اور تقوی بڑھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں ایسی روشنی دے گا جس کے ذریعے تم چلتے رہو گے. تو تقوی اور ایمان اور پھر اس کی پیروی، پھر اسی طرح وہ اعمال جو روشنی کا سبب ہوں گے، جس میں خاص طور پر اچھی طرح وضو کرنا. اچھا وضو ہوتا ہے تو نماز بھی اچھی ہوتی ہے. قیامت کے دن اہل ایمان کے وضو کے اعضاء چمکیں گے، وہ ان کے لیے روشنی پیدا کریں گے. پھر 5 نمازوں کی پابندی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کی یعنی نماز کی پابندی کرے گا تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن روشنی، دلیل اور نجات کا باعث بنے گی، اور جو پابندی نہیں کرے گا تو اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی. وہ اس دن قارون، فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. پھر قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا. اور آج کل رمضان ہے، اللہ کے فضل سے عام دنوں سے زیادہ ہم قرآن پڑھتے ہیں. کوئی بھی کام، کوئی بھی ایکٹیویٹی اپنی کٹ ڈاؤن کر کے لازماً قرآن کی ریڈنگ میں اضافہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت قرآن کو اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین پر نور کا سبب ہے اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے. خصوصاً جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھنا یہ نور کا سبب بنتی ہے. پھر اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے انصاف کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے جو رحمان کی دائیں جانب ہوں گے. اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی رعایا، اپنے اہل و عیال میں عدل و انصاف کرتے ہوں گے، یعنی سب کے ساتھ اچھا سلوک، سب کے ساتھ عدل و انصاف. پھر صبر کرنا. والصبر ضیاء، صبر روشنی ہے. صدقہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے، یعنی ہر طرف سخاوت کرتے تھے. اور صدقہ نور ہے. اللہ کے راستے میں بوڑھا ہونا. فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں بوڑھا ہو جائے وہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہوگا.
یعنی استقامت اختیار کرنا دین پر، اور نور حاصل کرنے کی دعائیں بھی پڑھتے رہیں. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطنی نورا. اور قرآن کو سینے کا نور بنانے کی دعا جو رنج و غم کو بھی دور کرتی ہے. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. اے اللہ تو ہم سب کو نور عطا کر اور اس نور کو ہمیشہ کے لیے ہم پر باقی رکھ، اور اس نور کی روشنی میں ہم دنیا میں بھی ہدایت پر رہیں، ہماری قبریں بھی روشن ہوں، حشر کے دن بھی روشنی ہو، پل صراط پر بھی روشنی ہو، اور روشن جنتوں میں ہم تیرے چہرے کا دیدار کر سکیں. اللہ ہم سب کو منافقت سے بچا کے رکھنا، ہمارے دلوں کو شک سے بچا کے رکھنا، کفر سے بچا کے رکھنا، اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے بچا کے رکھنا. میں نے دیکھا کہ جب یہ منافقت آتی، جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں اور اپنے دین سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ شروع سے ہی کچھ شک میں ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلمان دل گھر میں ہی نہیں ہوتا. اور ہر چیز پہ وہ کوشچننگ ہو رہی ہوتی پہلے شروع میں کیوں، اور پھر ایک طرف ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جیسے ہی وہ لوپ ہول نکلتا ہے نا، جیسے جو ٹنل والی بات کی ہے وہ ایسی صحیح بیٹھتی ہے کہ وہ جیسے جنگلی چوہا جو ہے ایک نکل جاتا ہے، وہ لوپ ہول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں کہ کس دن ہم یہاں سے نکلیں، اور پھر وہ ان کی زندگی علیحدہ ہو جاتی ہے اور وہ پھر اپنی بالکل علیحدہ ہی راستہ اور علیحدہ ہی زندگی گزارنی شروع کر دیتے ہیں. یعنی ہوتے مسلمان گھروں میں جی، مسلمانوں کی اولاد ہوتے ہیں، لیکن اسلام نام کی کوئی چیز عمل میں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. السلام علیکم استاذہ جی. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، یہ آپ بتا رہی تھی کہ سب کے دلوں میں لا الہ الا اللہ ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا نور بھی لے جاتے ہیں. تو جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں شعوری طور پر، اور پھر اس کے بعد دنیا کی محبت میں یا کسی وجہ سے اس کو چھوڑ کر دنیا میں گم ہو جاتے ہیں. فطرت میں تو روشنی رکھی ہے اللہ نے، ہدایت کی طلب رکھی ہے، اور مسلمان گھر میں بھی کوئی پیدا ہو جاتا ہے، لیکن پھر جب تک وہ شعوری طور پر اپنی عقل سے، دل دماغ سے خود وہ ایکسپٹ نہیں کرتا اس کو، تو بات نہیں بنتی. جی استاذہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت بڑی ہے. یہ کوئی ایسی چیز ہوگی جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پکڑ کی ہے. کوئی بندہ بہت ہی زیادہ اصرار کرتا ہوگا اور بہت ہی بڑی نافرمانی ہے. ہمیں یہ پکا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا رب بہت مہربان ہے اور وہ کسی چھوٹی چیز پہ نہیں پکڑتا اتنی بڑی چیز کہ وہ اس کا نور چھین لے. کفر ہے نا، اور انکار ہے نا، اللہ کا انکار، اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا، اللہ کی ہدایت کا، وحی کا، رسول کا، دین کا مذاق اڑانا، یہ ساری چیزیں جب شامل ہوتی ہیں تو پھر دلوں پہ تالے پڑتے ہیں. وہ میری بہن بتا رہی تھی کہ جو سرجن مسلمان ہوا تھا جس کی بچی بہت بیمار ہو گئی تھی، تو اس نے وعدہ کیا تھا، ایتھیسٹ تھا، تو اس نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ کو ڈھونڈوں گا، گاڈ آئی ایم گونا فائنڈ یو اف یو کیور مائی ڈاٹر. تو وہ ٹھیک ہو گئی تھی، تو اس نے کہا کہ میں لوگوں کو بھی بتاؤں گا کہ میں نے دین ڈھونڈا اور مجھے اللہ تعالیٰ مل گئے، مسلمان ہو گیا. تو کوئی اور عورت اسی سچویشن میں آئی کہ اس کی بچی بیمار ہو گئی بہت سخت، تو اس نے کہا کہ میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ تم یہ وعدہ کر لو تو تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کو ڈھونڈنے کا وعدہ کر لو. اس نے کر لیا، لیکن جب اس کی بچی ٹھیک ہوگی تو وہ پلٹ گئی. یہی چیز ہوتی ہے نا کہ پہلے آئے اور پھر گئے. اس وجہ سے بھی نفاق زیادہ بری چیز ہے نا، کہ اس میں
بہت بڑے پیمانے پہ نقصان ہوتا ہے. صرف انسان اپنی ذات کو نقصان نہیں دے رہا ہوتا بلکہ وہ اپنے اطراف جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ارد گرد ان سب کو نقصان دے رہا ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ مجھے سمجھ آئی کہ ہم اپنے دل کے اوپر بعض دفعہ بڑا زوم کرتے ہیں, بڑا اس کو اپنے آپ کنٹرول میں سمجھتے ہیں, لیکن وہ ہمارے کنٹرول میں ہوتا نہیں ہے. اس کے اندر جو بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار ہے, وہ جب چاہے اسے باہر پھیر دے, اس کو پھیر دیں, اس کو ظاہر اس کر لیے دیں. دعا کرنی چاہیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. استاذہ ہماری عام لائف میں ہم لوگ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, تو وہ کیا ہاں نفاق وہ نہیں تو ہو جاتا ہے؟ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے, جی. وہ تو بہت نیچرل ہے, لیکن فوراً پلٹنا چاہیے اس سے. یعنی کہ اگر ایمان کی کمزوری ہو رہی ہے, کمی ہو رہی ہے, تو فوراً کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے وہ کمزوری طاقت میں بدلے. جیسے فزیکلی اگر ہم ویک فیل کرتے ہیں تو ہم چھوڑ تھوڑی دیتے ہیں اپنے آپ کو, ہم فوراً کوئی غذا کھاتے ہیں, کچھ کھانا کھاتے ہیں, کوئی وٹامن لیتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, 100 طریقے اختیار کرتے ہیں تاکہ ہم اس بیماری سے نکلیں. تو یہ بھی چونکہ ایک بیماری ہے, اس سے نکلنے کے لیے بھی ایفرٹ چاہیے. جی استاذہ, بس ایک آخری بات, جی. شروع میں آپ نے فرمایا نا کہ اتنی واضح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی وہ کی ہے وصف کہ تاکہ ہم اپنے اندر ڈھونڈیں, تو مجھے خیال آج کل کی بیماری کے ساتھ آ رہا تھا کہ اتنی ڈھیر لسٹ ہے اس کے سمٹمز کی نا, کہ یہ سمٹم ہو تو بھی چیک کراؤ, یہ بھی ہو تو بھی چیک کراؤ. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کے سارے سمٹمز بتا دیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, اس وجہ سے بھی ہوتا ہے, اس وجہ سے بھی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.